بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، ارشاد باری تعالی ہے آیت نمبر 74۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے جناب نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسولوں کو بھیجا، مبعوث فرمایا ان کے قوم کی طرف۔ اس سے مراد قوم ہود، قوم صالح، قوم عاد اور ان کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء کرام علیہ السلام۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی امت کا تذکرہ کیا، ان کی حقانیت اور ان کے حق پر ڈٹ جانا، یہ اہل حق کے لیے جو ہے اس میں نصیحت ہے، اور قوم کا جھٹلانا اور ان کا غرق ہو جانا، عذاب الہی میں مبتلا ہونا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں کے لیے عبرت ہے کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد دیگر نبیوں کے تذکرے بطور اجمالاً یہاں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بعد اور کئی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، شانوں کے اعتبار سے، وصف نبوت کے اعتبار سے، وصف نبوت میں سب برابر ہیں، عظمتیں اور فضیلتیں ہر ایک کی اپنی اپنی ہیں، وصف نبوت میں فرق نہیں ہے۔ جو نبوت کا منصب ہے وہ تجزی کو، تقسیم کو قبول نہیں کرتا کہ کسی کو معاذ اللہ آدھی نبوت، کسی کو زیادہ نبوت۔ نبوت ایک ایسا واسطہ ہے جو تجزی کو، تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اور وصف نبوت میں سب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ برابر ہے۔ البتہ شان، فضائل، کمالات اللہ رب العزت نے پھر ہر ایک کو اپنے اپنے عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے عطا فرمائی ہے۔ کئیوں کو اولو العزم رسول فرمایا، کئیوں کو صرف نبوت عطا فرمائی۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ سارے نبی ایک اپنی قوم کے علاقے کے نبی تھے اور اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اس آیت مبارکہ سے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی جب نبوت اور رسالت کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت عامہ ہے اور رسالت عامہ ہے، آپ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، مخلوق، ساری مخلوقوں کے لیے، حتیٰ کہ شجرات، حجرات، زمین و آسمان، چاند، سورج، جتنی بھی اللہ کی مخلوقیں ہیں، سب مخلوق کی طرف حضور نبی کریم علیہ السلام سب کے نبی بن کر تشریف لائے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہے اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ فرمایا فجاؤہم بالبینات، پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے قوموں کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر، یعنی معجزات لے کر، اور ان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں لے کر، نشانیاں عبرت کے لیے بھی، نصیحت کے لیے بھی، لیکن فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو وہ اس قابل نہ تھے کہ وہ ان نبیوں پر ایمان لے آتے بسبب اس کے کہ وہ نبوت کو اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا وہ تو سارے غرق ہو گئے، کشتی پہ سوار ہوئے تھے صرف مومنین۔ اب جب وہ ایماندار بچے، ان کی آگے ذریت بڑھی، نسل بڑھی،
یہ جب سلسلہ چلا، ان کے اندر کفر شرک اتنا عام ہو گیا، بجائے عبرت پکڑنے کے کہ ہم تو ان کے اولاد ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی ساتھ وفاداری کی، ایمان لے آئے، اور ہم غرق ہونے سے بچ گئے، باقی تو سارے ملین میں ہو گئے تھے۔ ہم اپنی نسل کو بھی نصیحت سکھاتے جائیں کہ کبھی نبیوں کو نہ جھٹلانا، لیکن یہ جو اولاد کے فتنے اور پھر حالات کی ازمائشیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جو ایماندار تھے ان کی آگے نسلیں جا کر اس طرح بدکاریوں میں مبتلا ہوئی اور گناہوں میں مبتلا ہوئی، تو جب ان کے پاس یہ دیگر حضرت صالح علیہ السلام، دیگر نبی تشریف لائے، وہ قوم عاد، قوم صالح، قوم عاد، انہوں نے ان نبیوں کو بھی جھٹلا دیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بھی وہ ان پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے ان کو جھٹلایا، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ نبوت کو جھٹلا چکے تھے۔ معلوم ہوا نبوت اور رسالت کے پیغام کو جھٹلانا ایسی نحوست اور ایسا گناہ ہے خطرناک کہ یہ بعض دفعہ خیر سے اتنا محروم کر دیتا ہے کہ نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ نبوت اور رسالت کے منصب کی عظمت کا اتنا لحاظ رکھے کہ کبھی اس پہلو میں بے ادبی کا مرتکب نہ ہو، کہ جو قومیں اللہ کے نبیوں کی بے ادبی کا ارتکاب کیا تو ان کی نسلوں کے اندر بھی یہ نحوست رہی کہ پھر وہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے رہے۔ تو اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، نہ کہ جھٹلائیں۔ فرمایا فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو وہ اس قابل نہ تھے کہ وہ ایمان لے آتے بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے۔ نبی کو جھٹلانے کی وعید کی وجہ سے کہ وہ خیر سے، ہدایت سے محروم۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ فرماتے اسی طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہرے لگا دیتے، یعنی جو اللہ کے احکامات میں حد سے بڑھنے والے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں، پھر ان کو کوئی ہدایت کی بات ان کے دل میں اترتی نہیں، جو مرضی ان کو سنا دو، حق انہیں سنا ہی نہیں دیتا، وہ اپنی انا اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں پہ مہرے لگا دیتے ہیں۔ اور یہی مضمون سورہ باقرہ سے شروع ہے کہ جس وقت کفار نے حضور علیہ السلام کو جھٹلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب، اللہ نے پھر ان کے دلوں پر مہرے لگا دی، اور ان کے کانوں پر مہرے لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر مہرے لگا دی، نہ وہ کانوں سے حق کو سننے کی صلاحیت اور نہ آنکھوں سے۔ اور یہ اس لیے اللہ نے مہر لگا دی تو اب یہ مجبور ہیں نہیں، یہ اپنی بدکاری اور اللہ کے نبیوں کی جھٹلانے کی جرم میں اس قابل نہیں تھے کہ یہ کوئی ہدایت سن سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت 75 میں ارشاد ہوا ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے ان نبیوں کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو مبعوث فرمایا، بھیجا الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف، اس کے وزراء کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، یعنی یہ اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں لے کر تشریف لائے۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، تو وہ مجرم قوم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جناب حضرت ہارون 3 سال کی عمر میں بڑے تھے، اور چونکہ آپ 3 بہن بھائی، سب سے بڑی ان کی ہمشیرہ ہے، اور جو فرعون کے بچوں پر پابندی لگانے سے پہلے ہی پیدا ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد فرعون نے جب اس نے اپنا خطرہ محسوس کیا اپنی سلطنت کا، حکمرانوں کو سب سے بڑا خطرہ اپنی حکومتوں کا ہوتا ہے یہ نہ چلی جائے، بھی یہ چلے جانے کے لیے تمہارے پاس آئی ہے،
तुम ने सदा नहीं रहना तो तुम्हारी हुकूमत कैसे रहेगी। अब फिरौन को जब खतरा लायक हुआ, उसने ख्वाब देखा था और उसने फिर फौरन उसने मनसूबा बंदी के तहत उसने जब नजूमियों से पूछा ताबीर, तो नजूमियों ने यही कहा कि जनाब तेरी सल्तनत के अंदर से एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी ही सल्तनत को खत्म कर देगा। तो ऐसे में फिर उसने पाबंदी लगाई, साल भर की जो बच्चे पैदा हों उनको छोड़ दिया जाए, अगले साल के लिए जो बच्चे पैदा हों उन्हें मार दिया जाए। तो ये उसने हजारों बच्चे मरवाए। फिर इस जब साल बच्चों को ना मारने का होता, उस साल में जनाब हजरत हारून की मिलादत और रब्बुल आलमीन की शान देखें। और जिस साल में वो मौका था कि बच्चों को जिंदा मार दिया जाएगा और बच्चों को पैदा नहीं होने दिया जाएगा, जिनके कईयों के हमल गिरवाए, कईयों को औरतों को मरवा दिया कि इनके बच्चे इन्होंने छुपाए हुए क्यों हैं। तो ऐसे माहौल में उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और रब ने उनकी जो हिफाजत फरमाई वो कुरान मजीद के अंदर ही मुख्तलिफ मकामात पर उसका जिक्र आएगा, हम इंशाल्लाह करेंगे। तो बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून को अल्लाह ताला ने फिरौन की तरफ भेजा और उसके दरबारियों की तरफ। जब ये उन्हें पैगाम लेकर गए तो उन्होंने आगे तकब्बुर किया। ये तकब्बुर ऐसी बीमारी है कि फिर हक को कबूल नहीं करने देते। फिर बंदा कई मरतबा, बहुत सारे लोग सिर्फ तकब्बुर की बुनियाद पर हक से मुनहरिफ और जो है मुंह मोड़ जाते हैं। फरमाया वो मुजरिम कौम थे। फलम्मा जाउल हक मिन इंदिना, अल्लाह फरमाते जब उनके पास हमारी तरफ से हक पहुंच गया तो फिरौन और उसके दरबारी कहने क्या लगे, कालू इन हाजा लसिहरुम मुबीन, ये तो खुला जादू है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 9 निशानियां मोजज़ात दिए और यद बैदा और असा और टिड्डी और खून, इस तरह की बच्चे जो कि उनकी कौमों पर मुसल्लत हुए थे बतौर अजाब, तो जिनका जिक्र नामे पारे में हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बजाय हक को कबूल करने के फौरन ही क्या कहा हाजा लसिहरुम मुबीन, ये तो आप खुला जादू कर रहे हैं। अल्लाह के नबी को उन्होंने काला मूसा तक़ूलून लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम हक के बारे में ये बात बोलते हो, हक को जादू कहते हो। जब तुम्हारे पास हक तशरीफ लाया, मैं हक लेकर आया हूं, इसको कबूल करो। कबूल करने की बजाय तुम कहते हो ये जादू है। अशहरुन हादा, क्या ये जादू है। तो फिर याद रखो वला युफ्लिहु साहिरून, तुम इसका मुकाबला कर लो, जादूगर कभी फला नहीं पाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। कालू अजीतना लितलफितना अम्मा वजदना अलैहि आबाना, फिर इसने अपने दरबारियों की मीटिंग बुलाई, सबको कहने लगे तुम्हें पता है मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास क्या दीन लेकर आए। कहते हैं हमारे आबाओ अजदाद गलत है जिन पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया, और ये नया दीन ले आए। और आपको ये भी बता दूं, उस मीटिंग में फिरौन कह रहा है ये असल में जो है हमारी हुकूमत छीनना चाहते हैं, ये हमारी सल्तनत छीनना चाहते हैं। तो फिर आप सारी मीटिंग कहने लगी ये भी तो फिर बादशाही चाहते हैं, दुनिया चाहते हैं, ये हक कहाँ चाहते हैं, हमने इन पर ईमान नहीं लाना। तो ये हमेशा कुफार की आदत रही है कि हक वालों को जब बजाय कबूल करने के फौरन वो कहते हैं कि ये तो हुकूमतें चाहते हैं, ये ताकत चाहते हैं, इनका मकसद अल्लाह की रजा नहीं है, दीन को बयान करना नहीं है। तो ये इल्जाम लगाकर अपनी आकबत को बर्बाद कर गए। तो फरमाया कालू अजीतना लितलफितना, तो वो कहने लगे क्या ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम हमारे पास आए हो लितलफितना अम्मा वजदना, ताकि हमें तुम उस दीन से फेर दो जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया कि वो बुतों की पूजा करते थे, तो हम भी वतकून लकुमल किब्रिया फिल अर्द, और हो जाए तुम्हारे लिए बादशाही जमीन में, वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, तो हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अभी ये मुकालमा जारी है, इंशाअल्लाह इसका तज़किरा मजीद कल करेंगे कि फिरौन ने क्या कहा। फौरन जब उसकी कबीना ने फैसला ये किया इन पर ईमान नहीं लाना,
تو فرعون آگے قرآن ہی کہہ رہا ہے وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، کہنے لگا پھر تم میری ہیلپ کرو، یہ معاذ اللہ جادو لائے ہیں، تم دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ماہر چوٹی کے جادوگر ہیں سارے بلا کر لے آؤ، جو ماہر ہوں ان کا مقابلہ کراتے ہیں، یہ شکست کھا جائیں گے، ہم جیت ہی جائیں گے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں سچے، اور جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پاتا۔ فلما جاء السحرۃ، جادوگر مختلف علاقے سے آگے پوری مشینری کابینہ اس کی ڈھونڈ کر لے آئی، تو پھر قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنا کرتب جو دکھانا ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے رسیاں پتہ نہیں کیا سے کیا، ان پر پارے ملے ہوئے تھے، دن کا وقت تھا، سورج کی چمک اور لسک سے وہ بدل کر لوگوں کی آنکھوں میں دکھائی دینے والی تھی، تو وہ فوراً ساری کی ساری سانپ بن گئی، پتہ نہیں کیا سے کیا، منو ٹنو وہ رسیاں انہوں نے ڈالی اور وہی سارے سانپ بن گئے۔ تو پھر فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے جادو جو تم لے کر آئے ہو، میں جو لے کر آئے وہ جادو نہیں ہے، وہ حق تھا۔ تو پھر ان اللہ سیبطل، آپ نے جملہ فرمایا جلد ہی اللہ اس تمہارے جادو کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ پھر ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالی فساد پھیلانے والوں کے کرتب کو درست نہیں رہنے دیتا، ختم فرما دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالی حق کو اپنے کلمے سے بلند فرماتا ہے، اگرچہ مجرم اس بات کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب اپنا عصا ڈالا، ان کے تمام سانپوں کو وہ نگل گیا اور سارے ہکے بکے رہ گئے کہ یہ تو سارے جن کو ہم لے کر آئے تھے مقابلے کے لیے شکست کھا گئے۔ اور پھر قرآن میں پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ جادوگر سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کہا ہم اپنی مہارت دکھا چکے ہیں، اگر یہ جادوگر ہوتے تو کبھی بھی ہم سے جیت نہ جاتے، لیکن چونکہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں ہم نے غلطی کی ہے، فوراً ہی وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور اسلام کی جھٹلانے سے ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسل کو محفوظ فرمائے۔ رب